رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو مان کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو، آراستہ ہو کر جلووں سے جب یہ دنیا سامنے آتی ہے، راحت کے ترانے گاتی ہے، دولت کی چمک دکھلاتی ہے۔ جب آنکھ پہ قبضہ کرتی ہے، سینے میں ہوس بھڑکاتی ہے، ایمان و یقین کی شمع درخشاں بن کے دھواں اڑ جاتی ہے، ملتا ہی نہیں ہے جسم سے پھر، ملتا ہی نہیں ہے جسم سے پھر، جب عضو کوئی کٹ جاتا ہے، بس یوں ہی ہوس کے بندے کا معبود سے دل ہٹ جاتا ہے، آراستہ ہو کر جلووں سے جب دنیا سامنے آتی ہے، راحت کے ترانے گاتی ہے، دولت کی چمک دکھلاتی ہے۔ حبیب خدا اشرف انبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہنستے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم عن الموت فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لا حب من يمشي على زهر إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى سنعي بك، قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، وإذا دفن العبد الكافر أو الفاجر وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لا بغض من يمشي على زهر إلي فإذ وليتك اليوم
وسرت الی فسترانی بک قال فیلتئم علیہ حتی تختلف اضلاعہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعه فأدخل بعضه في جوف بعض قال ويكيز له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة او حفرۃ من حفر النار رواہ الترمذی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہنستے ہوئے پایا نا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاضم اللذات لشغلکم اما ار الموت، لوگوں تم لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تم ہنستے نا، لشغلکم اما ار الموت، لذت کو مٹانے والی، راحت کو فنا کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ، ہاں تم میں سے ہر ایک کی جو بڑھنے والی قبر سے روز یہ صدا آتی ہے کہ میں غربت کی جگہ ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، کیڑوں اور مکوڑوں سے بھری ہوئی اندھیری گور ہوں۔ مسلمانوں سنو، جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے تھے، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں، ان سب سے تو ہی میرا زیادہ محبوب تھا، آج میں تیری والی بننے والی ہوں اور تو میرے بس میں ہے، اب تو دیکھے گا وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَانِي بِكَ کہ میں تجھ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، پھر جہاں تک مسلمان میت کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا دُفِنَ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، جب فاجر یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ، تو اسے قبر کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا، اے برے شخص، نہ میں تجھے خوش آمدید کہوں اور نہ میں تجھے مرحبا کہوں۔ سن، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے تھے اور جتنے لوگ چل رہے ہیں،
لا بغضا، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ اما ان کنت لا بغضا من یمشی علی ظہر الیہ، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میں ہی تیری دشمن تھی۔ فَإِذْ بُلِّتُكَ الْيَوْمَ، آج تو میرے قابو میں آیا ہے۔ فَإِذْ بُلِّتُكَ الْيَوْمَ، آج تو میرے قابو میں آیا۔ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَىٰ سَنِعِبِكَ، دیکھ کس طرح میں تجھ سے بدلے لیتی ہوں۔ اور پھر قال فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، پھر چاروں طرف سے قبر سکڑنے لگتی ہے۔ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اور خوب دبوچتی ہے یہاں تک کہ اس کی داہنی پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف داخل ہو جاتی ہیں۔ مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ، حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِصْبَعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ، پھر مخبر صادق امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا اس طرح، پھر فرمایا وَيُقَيَّزُ لَهُ 70 تنینا، اللہ اکبر، فرمایا اس کی قبر میں وَيُقَيَّزُ لَهُ 70 تنینا، 70 اژدہے متعین کر دیے جاتے ہیں، 70 سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ، جو اس درجہ زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار دے، پھونک مار، لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تو رہتی دنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نظر نہ آئے۔ اللہ فَيَنْحَشْنَهُ وَيَخْتُشْنَهُ، یہ سانپ اور اژدہے اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے، اسے حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ یہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے گی۔ موت نہ بچپن دیکھتی ہے، موت نہ جوانی دیکھتی ہے، موت نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، بس خدا کو راضی کرنے والے نیک عمل کر لو جو قبر کی تاریکی میں کام آئیں گے، پل صراط اور حشر کے روز کام آنے والے ہیں۔ اس چاند روزہ فانی دنیا کا وہ لوگ کچھ اعتبار نہیں۔ کہنے والے نے پتہ کیا کہا؟ قابل عبرت ہے دنیا کا مقام، قابل عبرت ہے
مقام تخت اگر ہے آج تو کل بوریا، پھر بھی میں تجھ کو پہچانتا نہیں، دیدنی ہے مقبروں کی خوابگاہ، دیدنی ہے مقبروں کی خوابگاہ، ایک ہی بستر پہ ہیں شاخ و گدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، غنچۂ شاداب صحن باغ میں، غنچۂ شاداب صحن باغ میں، مسکراتے ہی پریشان ہو گیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، بیٹھتے دیکھے حباب آسا جہاز، بیٹھتے دیکھے حباب آسا جہاز، ڈوبتے دیکھے سفینے بارگاہ، پھر بھی میں تجھ کو، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، زندگی نے سینکڑوں سامان کیے، زندگی نے سینکڑوں سامان کیے، موت نے آ کر پشیمان کر دیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیزوں آشنا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ، چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ، خاک کے پیوند ہیں وہ معاملہ کا تھا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، جاگنا سیکھا تھا جن سے روح نے، جاگنا سیکھا تھا جن سے روح نے، سو رہے ہیں قبر میں وہ دل ربا، سو رہے ہیں قبر میں وہ دل ربا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، ان کو رکھا ہے اندھیرے قبر میں، ان کو رکھا ہے اندھیری قبر میں، جن سے وابستہ تھا جینے کا مزہ، پھر بھی میں تجھ کو
نہیں پہچانتا، جل اٹھی شمع، جل اٹھی شمع تمنائی عظیم، گل ہوا فنوں سے بزم کربلا، گل ہوا فنوں سے بزم کربلا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ میرے محترم بھائیوں، کل قیامت کا جب دن ہوگا یہ زمین خبریں بتائیں گی۔ کہاں لکھا ہے ترمذی شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ اللہ کے حضور نے اس آیت کو پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے بتانے سے اس کے رسول کو علم ہے۔ پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قال فإن أخبارها، لوگو سنو، ان تشہد علی کل عبد او امت بما عمل علی ظہرہا، زمین کی پشت پر جس مرد عورت نے جو عمل کیے، قال فإن أخبارها، زمین سب بتلا دے گی، اور علل اعلان کہے گی اس نے فلاں دن فلاں عمل کیا، تقولو عمل یوم قضا قضا و قضا، اور فلاں دن فلاں عمل کیا۔ یہ ہے مطلب آیت کا کہ زمین خبریں بتائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، جو کچھ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے۔ آمنا وصدقتنا، پھر ہمیں زمین کے اوپر بدعت، شرک اور کفر کے اعمال کرتے ہوئے کانپنا چاہیے۔ زمین کی پشت پر حسد، بغض، بہتان، غیبت، چوری، خیانت، دھوکہ، فریب، ظلم و ستم، سب و شتم، رشوت ستانی، ایذا رسانی، قتل و نہب، جوا، شراب، زنا اور ہر قسم کی بدی و بدکاری کے تصور سے لرزہ برندان ہونا چاہیے کہ قیامت کو ساری خلقت کے سامنے ہماری کرتوت نشر کیے جائیں گے اور پوشیدگیاں کھل جائیں گی۔ اب وقت ہے توبہ کر لو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے حیا اور شرم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے،
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا جب کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، امام الانبیاء نے فرمایا قال ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیاء من کان منکم مستحییا فلا یبیتن لیلۃ الا واجلہ بین عینیہ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَالرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَلْيَتْرُكْ زِينَةَ الدُّنْيَا رواہ الطبرانی۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسے شرم و حیا کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا سنو، من کان منکم مستحییا فلا یبیتن لیلۃ الا واجلہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے والا وہ ہے جس کی آنکھوں کے سامنے ہر آن موت ہے۔ فلا یبیتن لیلۃ الا واجلہ بین عینیہ، جس کے سامنے ہر آن موت ہے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، فرمایا پیٹ اور اس کے آس پاس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی حرام لقمے اور حرام شرمگاہ سے بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والرأس وما حوا، سر اور اس کے ارد گرد کی نگہبانی کرتا ہے۔ وما حوا والرأس، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سر سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکاتا۔ آگے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَلْيَتْرُكْ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور یہ جو پچھلے جملے ہیں نا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَالرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ، اس کا دوسرا معنی ہے اور آنکھوں، کانوں اور زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو یاد رکھتا ہے، موت کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو یاد رکھتا ہے۔ وَلْيَتْرُكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور زینت دنیا کو ترک کر دیتا ہے، زینت دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ راتیں کامرانی کی، توجہ، یہ راتیں کامرانی کے، یہ جلسے عیش و عشرت کے، نگاہ اہل دل کے واسطے ساماں عبرت کے، حقیقی جن کو تو سمجھا گئے، حقیقی جن کو تو سمجھا گئے، وہ معنی مسرت کے غلط ہے کاش تو سمجھے یہ گہرے راز فطرت کے، نہ ایوانوں میں شاہوں کے نظر داروں کی محفل میں، نہ ایوانوں میں شاہوں کے زر داروں کی محفل میں، مسرت کا خزانہ ہے مرے ٹوٹے ہوئے دل میں، جس
جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا، جسے تو چشمے تر کہتا ہے سر چشمہ ہے رحمت کا، ہر آگے سرد جھونکا ہے نسیم میں باغ راحت کا، ہر آنسو آئینہ ہے اصل میں تصویر جنت کا، یہ نوحے سوئیں گے ایک روز آغوش ترنم میں، یہ آنسو جذب ہو جائیں گے حوروں کے تبسم میں، بنا اپنے دل بیتاب کو ایک سوز کی دنیا، بنا اپنے دل بیتاب کو ایک سوز کی دنیا، مثال جوش آنکھوں سے بہا اشکوں کا ایک دریا، مصائب میں خوشی کو ڈھونڈو، مصائب میں خوشی کو ڈھونڈ، اگر ہے عاقل ودانا ڈنو ڈبو دے دل کو غم کے بحر میں، اور اس کا در گہرا ڈبو دے دل کو غم، یعنی فکر آخرت، ڈبو دے دل کو، ڈبو دے دل کو، ڈبو دے دل کو غم کے بحر میں، اور اس کا در گہرا کہ جب ہونٹوں پہ آئے، جب ہونٹوں پہ آئے کھینچ کے دم مشکل کشائی کو، حیات دائمی کی لہر دوڑے پیشوائی کو، یہ راتیں کامرانی کی، یہ جلسے عیش و عشرت کے، نگاہ اہل دل کے واسطے سماع عبرت کے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے آج کی اس گفتگو کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اللہ موت، قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلیں، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلیں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔